نون قطنی وہیں ہوتا ہے جہاں تنوین والے حرف کے بعد اگلے حرف پر جزم ہو. جیسے ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں، لومازہ ہے نا قرآن میں، اصل میں لومازۃن الذی، اصل میں یوں ہے لومازۃن الذی، اس کے آگے وقف والی چیز ہے. جب ہم اس لومازۃن کو دیکھیں، یہ تا ہے، یہ اس کو میں الگ لکھتا ہوں، تا، اس کے نیچے دو زیریں، آگے الذی ہے، الف تو کچھ نہیں ہے چونکہ اس پر زیر زبر جو کچھ نہ ہوا، الذی. لام پر جو شد ہے نا، شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جزم ہے پھر زبر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر شبہ ایک لفظ ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ شب با، پڑھا تھا نا ہم نے، شب با. جو شد والا حرف ہوتا ہے نا، وہ دراصل دو حرف ہوتے ہیں، اس کے پہلے حرف پر جزم ہوتی ہے، اگلے حرف پر زبر ہوتی ہے. ایسے ہی مدہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی ہے. مدہ دال پر شد ہے، شد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو دالیں ہیں، پہلی دال پر جزم ہے، دوسری دال پر زبر ہے، یعنی اصل میں یہ مددہ ہے، مددہ. شد والے حرف میں پہلے جزم اور پھر زبر. اسی طرح الذی ہوگا، الذی میں بھی گویا کہ یہاں دو لامیں ہیں، پہلی لام پر زبر، دوسرے پر پہلے پر جزم، دوسرے پر زبر. یہ پہلے اس الف آ جائے گا، الف سے پڑھتے نہیں. اب دیکھیں یہاں پچھلا، یہ پچھلا لفظ ہے، یہ اگلا لفظ ہے. اس لفظ کے آخر میں تنوین ہے، یہ تنوین ہے، اور اگلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے اگرچہ تھا تو شد، لیکن اصل میں تو جزم اور زبر ہے، تو اس کے شروع میں جزم ہے. جب اس طرح ہوں کہ پیچھے جو لفظ ہے اس کے آخر میں دو زیریں، دو زبر یا دو پیش ہوں، اگلے لفظ کے شروع میں جزم ہو، سکون ہو، تو پھر اس تنوین کو نون قطنی سے بدل دیتے ہیں. نون قطنی کیا ہوگا کہ ایک زیر باقی رہنے دیں گے اور ایک زیر اڑا دیں گے. ایک زیر اڑ گیا، اس دوسری زیر کے بدلے میں چھوٹا نون اور نیچے زیر، پیچھے وہی لومازہ ہوگا. اب یہ ہو جائے گا لومازہ، پہلے تھا لومازۃن الذی، اب ملا کر جب پڑھیں گے لومازۃن الذی. اس کو ملائے اس لیے ہے چونکہ یہاں تنوین ہے اور آگے حرف کے شروع میں جزم ہے. جب بھی پچھلے حرف کے آخر میں تنوین، اگلے حرف کے شروع میں جزم ہو، تو اس تنوین کی ایک حرکت، دو زیریں ہیں تو ایک زیر، دو زبر ہیں تو ایک زبر، دو پیش ہیں تو ایک پیش، وہ ختم کر کے اس دوسری حرکت کے بدلے میں، مثلا دو زیروں میں سے ایک زیر کو ختم کیا تو اس زیر کے بدلے میں نون زیر لگا دیا. اب اس نون کو آگے ملائیں گے، لومازۃن الذی، لومازۃن الذی. یہ بالکل وہی جیسے میں نے کہا تھا قل هو اللہ احد، احد، آگے وہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے، آگے اللہ الصمد. اب دیکھیں احد، یہ پچھلا ہے، یہ اگلا لفظ ہے، پچھلے کے آخر میں دال پر دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، یہ تنوین ہو گئی. اور آگے شد ہے، شد کا مطلب یہ ہے کہ جزم اور زبر، یہ ہے شد کا مطلب. جہاں بھی شد ہوتی ہے پہلے جزم ہوتی ہے پھر زبر ہوتی ہے، تو لام پر شد تھی، گویا کہ اس لام پر جزم ہے اور اس پر کھڑی زبر ہے. پچھلے حرف کے پچھلے لفظ کے اخیر میں تنوین ہے، اگلے لفظ کے شروع میں جزم ہے. جب ایسا ہو اور پھر ان کو ملا کر پڑھنے لگیں تو پھر ملا کر اس طرح نہیں پڑھتے احدن اللہ، بلکہ احدن اللہ. اب ایک پیش اڑا دیں گے، اس پیش کے بدلے میں چھوٹا نون زیر نی، اور آگے اس کو سیدھا ملا دیں گے احدن اللہ الصمد. اس کو کہتے ہیں نون قطنی. وہ نون جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، اور یہ تب پڑھا جاتا ہے جب ایک لفظ کے آخر میں دو پیش یا دو زیر یا دو زبر ہوں. اس کا ایک زیر یا ایک زبر یا ایک پیش ختم کر کے اس کی جگہ نون زیر لگا کر اس کو اگلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. اور ایسا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا نہ پڑھے اور اس کو الگ الگ کر کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی اس کو یوں پڑھے نا لومازۃن الذی تو بھی ٹھیک ہوگا، غلط نہیں ہوگا، لومازۃن الذی. یا یہاں کا رخ جے ویل لکل ہمازۃ لومازہ، لومازہ رک جائے پھر پڑھے الذی تو بھی ٹھیک ہوگا.
لیکن اگر کوئی ملا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نون قطنی کے ذریعے سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ تھوڑی سی مشکل چیز ہے، اس لیے اس کو نورانی کہہ دے کے سب سے آخر میں لکھا ہے تاکہ سمجھنا اس کا آسان ہو۔ تو پہلے بھی میں نے نون قطنی عرض کر دیا تھا، آج ذرا اس کو دوبارہ اس لیے عرض کیا کہ ذرا مشکل بھی تھا اور ان 2-3 لفظوں کے بارے میں وضاحت بھی عرض کرنی تھی۔ یہ جو تختی کے آخر میں یہ خاتمہ برائے اجرا جو ہے، خاتمہ اجرا قواعد، اس کا آخر میں جو معتدن، اسیم، نارن، عین کے اوپر نون دیا ہوا ہے، یہ یہاں حقیقت میں نون قطنی نہیں بن رہا یا ان لفظوں میں، کیونکہ معتدن الاسیم ایسا کچھ نہیں پڑھنا، معتدن ہے، اسیمن ہے، یہاں نون قطنی نہیں ہے۔ یہ صرف اس کا مطلب اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر ان لفظوں کے آگے ایسا لفظ ہو جس کے شروع میں جزم ہو تو پھر اس کو نون قطنی بنا سکتے ہیں، لیکن نارن کے اوپر جو نون دیا ہوا یہ ٹھیک نہیں دیا ہوا، یہ لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ نون قطنی نیچے ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ نیچے ہونا چاہیے، اسے کتابت کی غلطی ہے۔ دوسرا نورانی قاعدہ میں نے اٹھا کر دیکھا، اس میں تو انہوں نے ان سب جگہ پر نون قطنی لکھا ہی نہیں ہے، ان ساری جگہوں پر، کیونکہ حقیقت میں یہاں نون قطنی بنتا ہی نہیں ہے۔ نون قطنی وہاں ہوتا ہے جس کے آخر میں اگلے لفظ کے شروع میں جزم آ رہی ہو، معتدن آگے اسیم کے تو جزم نہیں ہے شروع میں، اسی طرح نارن حامیہ، نارن کے آگے تو یہاں جزم نہیں ہے، اسی طرح عین آنیہ یہاں بھی جزم نہیں ہے، تو حقیقت میں نون قطنی نہیں ہے یہاں، لیکن اگر بنانا چاہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ معتدن کے آگے اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے شروع میں جزم ہو تو پھر اس کو نون قطنی سے بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔